کے وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آئے، پھر ان کو چیئرمین پی سی بھی لگا دیا گیا، پھر ان کو وزیر داخلہ بھی لگا دیا گیا. کیا ان کے پاس گدر سنگھی ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک وزارتیں ملتی ہیں ان کو؟ اور محسن نقوی کی بات کریں. ایک میڈیا آنر ہے تو شیخ صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک میڈیا آنر کو پہلے نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا، پھر چیئرمین پی سی بی لگایا گیا، اب ان کے پاس چیئرمین پی سی بی کا بھی پورٹ فولیو ہے اور اب انہیں وفاقی وزیر داخلہ اور نارکوٹکس کا بھی لگا دیا گیا ہے. یعنی منی لانڈرنگ کو بھی وہ دیکھا کریں گے اور جو منشیات کا دھندا ہوتا ہے انہیں بھی دیکھا کریں گے اور جو کرکٹ میں سٹا لگتا ہے اسے بھی دیکھا کریں گے. تو اور پھر میڈیا چینل کے مالک بھی ہیں. تو اس پر دیکھیں یہ تو ساری انگلی آپ لوگوں کی طرف جاتے ہیں. نہیں وہ شریف کون ہے؟ پہلا صحافی ہے نا جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مواقع دیے ہیں. یہ تو اب صحافی نہیں ہے، اب تو خیر بڑے کمپنی چلا رہے ہیں. ہم خود بھی حیران ہیں اس پر، اور ظاہر کوئی دن کا چراغ ہوگا نا ان کے ساتھ. السلام علیکم، آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، یہ لاہور کے صحافی ہیں جو مولانا سراج الحق صاحب کے ساتھ امیر جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ان کے برابر میں سیکریٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی کے محترم. انہوں نے ہمیں ایک عشائیے میں ہماری ان سے بڑی گفتگو بھی رہی لاہور میں جب پچھلے سال گیا. خیر، تو ان صحافیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا گیدڑ سنگھی سنگھائی ہے محسن نقوی نے کہ پی سی بی کے چیئرمین بھی، نگراں وزیر اعلیٰ بھی بنے، وزیر داخلہ بھی، اور منشیات اور سارے ڈرگ کیس سے لے کر منی لانڈرنگ جس میں ان کے اپنے اراؤنڈ کے خدا نخواستہ لوگ ملوث بتائے جاتے ہیں، جو جس شک کا طریقے سے اظہار کیا جا رہا تھا. تو مجھے ان صحافیوں کی، یہ جونیئر بچے لگ رہے تھے مجھے، ان کی معصومیت اور سادگی اور ان کی معلومات میں ہنسی آ رہی تھی. انہیں یہ تک نہیں پتہ کہ جورو کا بھائی ایک طرف ساری خدائی ایک طرف، کہ جورو کا بھائی ایک طرف ساری خدائی ایک طرف. سب کو پتہ ہے کیا تعلق ہے. میرٹ پہ تھوڑی آتے ہیں، میرٹ پر آتے وہاں کوئی میرٹ ہوتا، کوئی انصاف ہوتا، کوئی قانون ہوتا تو یہ حالات ہوتے، یہ درگت بنتی. کہ آپ یہ دیکھیں اسمبلی سے لے کر جہاں تک چلے جائیے کہ مارشل لاؤ میں فوجی یعنی کہ بالادستی پریویل کیا ہے نا، انہی کے رشتہ دار سیاستدان بھی بن گئے ہیں، انہی کے رشتہ دار بیوروکریسی میں بھی گھسے ہوئے ہیں. عمر ایوب سے اگر شروع کریں تو آپ نوٹ کریں کہ یہ سب انہی کے لائے ہوئے لوگ ہیں. تو اگر ایک محسن نقوی آ گیا تو اس پہ پتہ نہیں کیوں اتنی چیخ و پکار. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی ان کا تعلق ہے ڈائریکٹ، اور ان کو آرمی چیف بنوانے میں کوارڈینیٹ کیا ہے محسن نقوی میں، اور جاننے والوں کو یہ سب معلوم ہے. تو خیر، تو ابھی آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہوگا. اسمبلی کے آج واقعہ بھی سناؤں گا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ گجرانوالہ میں جو سیٹ کل دی گئی ری کاؤنٹنگ میں، اس کے فوراً بعد جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ 20-22 سیٹیں شہباز شریف کو اور ملنے والی ہیں، اور نواز شریف کو ڈرایا جا رہا ہے، بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمرے پہ تو وہ جانے والے ہیں، تو وہاں سے وہ لندن ہی چلے جائیں گے، ان کے بیٹے آ گئے ہیں، ان کو بھی کلین کر دیا جائے گا، اور کہیں گے حضور بس آپ کے لیے یہی نام بہت ہے. اور اگر آپ نے مفتہ اسماعیل کو سنا ہو خاقان عباسی کے ساتھ ایک پروگرام میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی 45 فارم جو ہم نے دیکھے نا، تو اس میں تو نواز شریف صاحب ہارتے ہیں، اور دوسرے اون چودھری بھی ان کی جگہ سلمان اکرم راجہ جیت گئے ہیں، اور اسلام آباد کی تینوں سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں. یہ پریشر ہے. اچھا، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ مفتہ اسماعیل اور خاقان عباسی اور محترم جناب وہ کھوکر صاحب جو ہیں، جو الیکشن لڑے تھے آزاد اور ہار گئے، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا امیدوار مجھ سے جیتا ہے. تو یہ انصاف کی جو ترازو جگہ جگہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی پارٹی بالکل تیار ہے، اور کسی وقت بھی دیکھیں خان صاحب کو آنے نہیں دیں گے. جو ریاست اگر پریویل کرتی رہی جس طرح سے ابھی کر رہی ہے کہ ہر چیز کنٹرول میں نظر آ رہی ہے نا، کہ پورا ہائیبریڈ نظام لے کر آ گئے ہیں، اور سب پارٹیوں کو مطمئن کر دیا، خوش کر دیا، جنہیں فارغ کرنا تھا انہیں فارغ کر دیا، اور نواز شریف کے ساتھ
اب تو سنا ہے نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا. اگر یہ دھوکہ ہی کرنا تھا نا، جاوید لطیف جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو دھوکے سے بلوا کر یہ رسوائی ان کے گلے میں ڈالی گئی اور سب کچھ. مطلب یہ الیکشن تو اب کوئی بھی نہیں مان رہا نا شہباز شریف کے علاوہ. اور شہباز شریف کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے عرصہ کا نیا چیئرمین لگایا تو پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی. اس نے کہا یہ غیر قانونی ہے اور ہم اسے چیلنج کریں گے ہر جگہ. دوسرے لمحے انہوں نے وہ فیصلہ واپس لے لیا. ایک پرائم منسٹر کا مطلب پہلے ہی ہفتے میں پہلی سکی اتنی بڑی سامنے آ گئی. پھر جناب اب مجھے 22 سیٹوں میں نا جو تماشا لگا ہوا ہے مسلم لیگ ان کا، اس پہ ایک دلچسپ چھوٹا سا 15 سیکنڈ کا ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، تو اس سے لگائیے گا کہ حالات کیا ہے. Hey Joe, do you know how many seats PTI won in 2024 election? Yes, Donald, I know. PTI won 180 seats. And how many seats PMLN won? Only 17. یعنی وٹی تو کمال ہے نا، چیزیں ایسی سی بناتے ہیں. اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے تو آوازیں جو فضاؤں میں بھی کہیں موجود ہے، مگر یہ آوازیں تو جینوئن ہے نا. جوڑنا تو کوئی کمال نہیں ہے بہت بڑا آج کی دنیا میں. ہمارا آپ جیسے عام سے لوگ تو نہیں جوڑ سکتے، مگر ماسٹر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں تو بیٹھے ہیں نا. تو حکومت میں پیپلز پارٹی کو بھی جو بظاہر نظر آتا ہے کہ دباؤ میں لینا ہے کہ 18ویں ترمیم ابھی آنی ہے اسمبلی میں اور پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دم پر حکومت کھڑی ہوئی ہے، تو 20 24 25 سیٹیں اور دلوائی جائیں گی ری کاؤنٹنگ میں ادھر ادھر سے کھینچ کے. پھر آپ نے وہ تو سن لیا نا کہ پشاور ہائی کورٹ جو مانڈو ہائی کورٹ کہلاتی تھی اسے بھی فیصلہ دینا پڑا کہ جب آپ ایک ایسی پارٹی میں گئے کہ جس کا کوئی امیدوار ہی نہیں تھا، کوئی جیتا ہی نہیں اور وہ کھڑی ہی نہیں ہوئی، تو آپ کو سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں، کس قانون کے تحت مل سکتی ہیں. اور دوسری پارٹیوں کو دینا بالکل عین آئین ہے کیونکہ ہاؤس تو پورا کرنا ہے. تو وہاں کے لارجر بینچ نے فارغ کر دیا پی ٹی آئی کو. اب سپریم کورٹ بھی چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس پر جو شیر افضل پھٹے ہیں آج کل کہنا چاہیے شہزیب کے پروگرام میں کہ معلومات تو پارٹی میں یہ ہونی چاہیے کہ کس نے مشورہ دیا کہ شیرانی گروپ سے جے یو آئی جو شیرانی گروپ ہے بلوچستان میں، کہ ان سے ہماری بات چیت آلموسٹ مکمل ہو گئی تھی. کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے، 1 2 سیٹیں وہ لے کے آ جاتے اور ہماری پارٹی ان کے پلیٹ فارم سے ایک ہی نشان سے لڑ لیتی. تو ہمارے ساتھ جو یہ ساری کہانی ہوئی، الیکشن کی لوٹ مار ہوئی اور ساری چیزیں یہ نہیں ہوتی. پھر اتحاد المسلمین کے ساتھ جانے کا کس نے مشورہ دیا، یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ جا کے سب سے بڑا نقصان پہنچا کہ دھمکیاں ملی ہمیں. یاد ہے آپ کو کہ سب سے پہلے ان پروگراموں میں اعتراض اٹھایا گیا کہ جناب یہ آپ نے بہت غلط کام کیا ہے. ایک سیکٹریرین جماعت میں آپ چلے گئے جس پہ بڑے بڑے الزامات ہیں اور اس علاقے میں جو سچویشن ہے طالبان سے لے کے جو خان صاحب جنہیں سپورٹ کرتے ہیں. مگر دیکھیں اس سے ایک اندازہ لگانا ہے کہ یہ کتنی میچور جماعت ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے اور اسمبلیاں توڑنے سے لے کر مطلب انقلابی ہونا اس بات کی نشاندہی نہیں ہے کہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی. آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ فیصلے کس طرح کے کیے جاتے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اس کے آپ کو کتنے فوائد ملتے ہیں، کتنے نقصانات ہوتے ہیں. اب یہ پارٹی خود مان رہی ہے نا کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی تھیں. اچھا ہم جیسے چھوٹے سے لوگ یہاں بیٹھ کے نیو یارک میں اس بات کو سمجھ سکتے تھے، مگر یہ زمین پر رہ کر گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سنی اتحاد کونسل جو ایک حلوہ مانڈا پارٹی ہے جس کا ان کا بھی کوئی امیدوار نہیں تھا اور کوئی کامیابی نہیں تھی، کوئی ایک سیٹ نہیں تھی، تو وہ الیکشن میں کیسے ریزرو سیٹ کے لیے جا سکتے ہیں. مگر پی ٹی آئی دباؤ یہ ڈالتی ہے کہ آئین توڑ دو، ہمارے لیے سب کچھ ختم کر دو، اور جو ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ تمہاری مٹی پلید کر دیں گے. مگر دنیا ایسے نہیں چل سکتی. آپ پاپولر پارٹی ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو پاپولر پارٹی پاپولر لیڈر ہوتے ہیں نا، ان کے فیصلے کبھی درست نہیں ہوتے. وہ ہٹلر سے لے کر مسولینی کہیں سے چلے آئیے، یہ انہوں نے کبھی زندگی میں درست فیصلے نہیں کیے. ایک تاریخ ہے کیونکہ یہ اپنی پاپولرٹی کے زوم میں ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے وقتی ہوتے ہیں. اپنے فیصلوں سے
بہت تیزی سے مکر بھی جاتے ہیں اور نئے فیصلے لینے میں دیر نہیں لگاتے, اس سبق نہیں سیکھتے. تو آپ کے سامنے سچویشن آ گئی نا کہ سب کچھ انہوں نے کھو دیا اپنی حماقتوں سے, اپنی بے وقوفیوں سے. مطلب کیسے سوچ سکتا ہے کہ اتحاد المسلمین میں ایک پولیٹیکل پارٹی چلی جائے یا سنی اتحاد کونسل میں چلی جائے کہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے طور پر ایک ریکارڈ رکھتی ہیں کنٹروورسی کا. خیر یہ تو ہونا تھا, اس ہونے پہ حیرت کیسی. تو آگے چل کر انہوں نے صلح کرنی ہے, یہ لاکھ IMF کو خط لکھے, یہ لاکھ امریکہ پہ الزام لگائے. اب آپ نے دیکھا نا کہ IMF کے باہر جو مظاہرہ ہوا, میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, اس کا ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ ہیرنگ کے حوالے سے جو کل آپ کو بتایا تھا کہ جان لو آئیں گے اسٹینڈنگ کمیٹی میں, سب کمیٹی میں فارن افیئرس کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ریگولر ہے, تو میتھیو ملن نے کہہ دیا کہ یہ روٹین کی ایک کارروائی ہے, سوال جواب کا سامنا ہمارے تمام ہائی آفیشل کو کرنا ہوتا ہے, انہیں آ کے جواب دینا ہوتا ہے, اس سے کانگریس کو سمجھنے میں اور فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ کوئی امپورٹنٹ بات نہیں, اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جھوٹا الزام ہے, بار بار بتا چکے ہیں, 10 بار بتا چکے ہیں, ایگزیکٹلی یہ ورڈنگ ہے ان کی. تو اب مظاہرہ کیا گیا PTI کی سپورٹ سے IMF اور ورلڈ بینک کے باہر, جس میں 30 سے 35 لوگ تھے, جہاں شہباز گل سب سے آخر میں آئے, اور سجاد برقی جن کا میں نے پچھلے دن آپ کو انٹرویو بھی دکھایا, کہ میرے ساتھ انٹرویو میں بھی تھے, فوکل پرسن نارتھ امریکہ میں جو لابنگ کے حوالے سے لے کر کانگریس سینٹ میں سب سے ایکٹیو, موسٹ ایکٹیو پرسن وہ ہیں. مگر ان کے ساتھ میں جو دوسرے ساتھی ان کے ہوا کرتے تھے, عاطف خان, وہ بھی مجھے نہیں نظر آئے مظاہرے میں. میں اس پہ بعد میں بات کروں گا, پہلے ہی مظاہرہ دیکھیں تو اس پر گفتگو کریں. What does the system do? It creates welfare families. It gives them a small amount of money, just enough to live by and get them into a habit of dependency. So IMF is creating dependent countries like Pakistan, where they go and give just enough and survive. We don't want Pakistan to be a welfare state in that. We want Pakistan to get a loan that will go to the people of Pakistan. We don't want a loan that is going to strengthen the current army over there, the current political system over there, the current judiciary, even I would say, who is rich, who is corrupt. We don't want them to be strengthened. We want the money to go to the people of Pakistan, towards the economic conditions in Pakistan. And that's what we are requesting IMF to do. Hold off the trash for the time being until you can get a properly elected government, a representative government of the people of Pakistan. Unless Pakistan is ruled by a government that has the will of the people behind it, it will not succeed. I can promise you. There's a new generation in Pakistan. We've all seen the youth come out. What message are we giving to the youth of Pakistan? And IMF better be very careful, and the State Department better be very careful, and the White House better be very careful. They are making enemies out of a new generation in Pakistan. That's right. دیکھیں یہ 30-35 لوگ ہیں, یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 100-150 لوگ تھے. مگر وہاں جو 1-2 رپورٹر گئے جو نظر بھی آ رہے ہیں ویڈیو میں, انہوں نے سب کا کہنا ہے کہ 30-35, اور کچھ لوگ تو 25 کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. مگر میں کوئی پارٹی نہیں ہوں, 40 بھی ہو سکتے ہو, 45 بھی, مگر 30-35 کا ایوریج بتاتے ہیں. یہاں 2 اہم باتیں تھیں. ایک تو جو واشنگٹن ڈی ایم وی جو کہلاتا ہے, کہ واشنگٹن ڈی سی جس میں ورجینیا اور میری لینڈ شامل ہیں, اس علاقے کی جو پی ٹی آئی ہے ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا. انہوں نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا اور IMF کے سامنے مظاہرے کی مخالفت کی تھی. مگر سجاد برقی جو فوکل پرسن ہیں, انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, اور یہ پروگرام میں بتایا کہ ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک NGO ہے جو کر رہی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. جو پاکستان میں خبر چھپی ہے کہ کچھ NGO سپورٹ کر رہی تھیں اور ان کے تعاون سے ہوا ہے. کوئی NGO نہیں, بس کچھ لڑکے سامنے آئے اچانک
اور انہوں نے کہا کہ جی ہیومن رائٹس کے حوالے سے انہوں نے کوئی تنظیم کا نام بنایا ہوگا اور یہ سامنے آ گئے. مگر جو علاقے کی جو مقامی تحریک انصاف تھی ان میں سے ایک بندہ شامل نہیں ہوا، جس میں جانی بشیر جو امریکہ کے صدر رہ چکے ہیں، نارتھ امریکہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور مقامی جو واشنگٹن ڈی سی ایریا کی تحریک انصاف USA جو کہلاتی ہے اس کے صدر بھی رہ چکے ہیں. اب تو سارا باڈی جو ہے ختم کر دی گئی ہے مگر وہی عہدیدار ہیں ابھی تک. تو ان میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہوا. اور شہباز گل مظاہرے میں سب سے آخر میں پہنچے جب مظاہرہ ختم ہو رہا تھا، جو لوگوں نے مجھے بتایا. پھر جب اس کی معلومات کی تو کہا گیا کہ جی انہیں اسلام آباد سے کہا گیا کہ hey, just try to stay away and you running little fast now. تو جانا بھی ضروری تھا. وہ کیا ہے مصرا اور راحت فتح علی نے جو گایا ہے کہ ملنا بھی ضروری تھا، بچھڑنا بھی ضروری تھا. تو ملے بھی مگر ملتے ہی بچھڑ گئے کہ یہ اسٹریٹجی ہے، سیاست بھی کرنی ہے، پیسے بھی بنانے ہیں اور جان بھی بچانی ہے. یہ آزادیوں کے متوالے پوری دنیا میں خاص کر ہمارے خطے میں ہمیشہ سے ایسے تھے. 95% بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اس مظاہرے کا کیا اثر پڑے گا؟ آپ نے جان میچو کا جو بیان ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا وہ سن لیا ہے. باقی آپ کو ساری صورتحال پتہ ہے. جان لو آئیں گے، 2-3 سوال ہوں گے، وہ مطمئن کر کے چلے جائیں گے. PTI بھی خوش، امریکہ بھی خوش، اور اہل یوتھ جو ہے وہ خوشی کے بھنگ ڈالیں گے، بھنگڑے جسے کہتے ہیں، ناچیں گے اور کہیں گے جی امریکہ ہماری مٹھی میں آ گیا، ہم نے اسے دباؤ میں لے لیا. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب. ہاں، سب سے اہم بات کہ ابھی سپی میں کوئی کوئٹہ چوک ہے، وہاں پر سیپریسٹ موومنٹ کے لوگوں نے فائرنگ کی اور جس میں ایک DSP خالد مری مارے گئے ہیں، کچھ افراد زخمی بتائے جاتے ہیں، اور ایک حملہ آور بھی DSP مرحوم کی گارڈ کی فائرنگ سے ایک ملزم بھی پکڑا گیا ہے زخمی حالت میں. اور ڈیٹیل ابھی مجھے نہیں پتا کیونکہ میں پروگرام کرنے بیٹھ گیا تھا. ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب صورتحال ہے کہ 2 صوبوں میں مسلح جدوجہد ہو رہی ہے. دونوں صوبوں میں سیاسی، پولیٹیکلی اور سوشلی بھی کیوس ہے، خانہ جنگی کا سا منظر ہے. پھر ساتھ میں مرکز کی حکومت کی آنیاں جانیاں دیکھیں کہ ایک دن میں 7 آرڈیننس لے کر آ گئے، جس پہ عمر ایوب خان کے پوتے اور صاحبزادے کس کے، آپ کو گور ایوب آپ کو معلوم ہے، ان کے صاحبزادے اور آج کے انقلابی، وہ کہتے ہیں کہ جناب نہ تو کسی کو پڑھنے کے لیے اس آرڈیننس کے لیے دیا گیا چیزیں، نہ کمیٹیوں میں لے کر آئے، اور یہ سارا کچھ جو ہے زیادتی ہے. اس میں اربوں خربوں روپے نیشنل ہائی وے کے لیے بھی آرڈیننس ہے، اور اس میں شپنگ اینڈ پورٹ کے حوالے سے بھی آرڈیننس ہے، اور کچھ 7 آرڈیننس ہیں. تو اس میں بڑے بڑے ٹھیکے نکلیں گے، اربوں خربوں روپے کمائے جائیں گے. تو اس پہ خورشید شاہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن سے ایگری کرتا ہوں کہ اسے اسمبلی میں پہلے لے کر آنا چاہیے تھا، مگر یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 2013، 2018، 2022 اور اب دیکھیں اب تک کس حکومت میں سب سے زیادہ آرڈیننس آئے. تو اپوزیشن کو سنی اتحاد کونسل ان ٹرم آف کہنا چاہیے PTI ان کو اراکین کو صاف سن گیا، کیونکہ کوئی 200 کے قریب 177 اب یاد نہیں ہے مجھے، سب سے زیادہ تاریخ میں آرڈیننس پہ جو حکومت چلی وہ عمران خان صاحب کی چلی ہے. تو مر نہ جاتے تو اور کیا کرتے، خاموشی کے سوا کیا راستہ تھا، چپ ہو گئے. تو پھر جو سب سے دلچسپ بات ہے کہ اس اپوزیشن کو شور بجانے کی اتنی عادت ہے کہ غزہ پر فلسطین کے حوالے سے شاہ مری نے ایک تحریک پیش کی کہ اسرائیل کی مذمت کی جائے. تو اس میں بھی شور مچاتے ہوئے نو کی آوازیں آنے لگی، تو جس پہ اسپیکر کہتا ہے آپ اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، تو چپ ہوئے. جب دوبارہ پڑھا تو اس میں بھی 1-2 آوازیں آئیں، تو انہوں نے کہا مگر میں ایسے انونیمسلی جو ہے اس کو منظور کرتا ہوں، مگر اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو وہ انونیمسلی نہیں منظور ہوا ہے. اس میں اپوزیشن گھر گھر نو کی آوازیں لگا رہے تھے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک بہت بڑی اکثریت آپ کی اسمبلی جو جاتی ہے وہ زندگی میں کبھی اسمبلی میں بولی نہیں ہوتی ہے، صرف شور مچانے کے علاوہ، تالی بجانے کے علاوہ.
اور نہ انہیں کانسٹیٹیوشن کی الف بے تے سے کچھ پتہ ہوتی ہے. پارٹی جو کہہ دیتی ہے وہ کر دیتے ہیں. یہ امریکہ کی، برطانیہ کی یا بھارت کی ایون ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں کے بارے میں میں بھی بات کرنے والا ہوں کہ وہاں بڑے حالات خراب ہو چکے ہیں اور بہت چیزیں منظر پر آئی ہیں. تو آپ کی اسمبلی کا یہ حال ہے. آنے والے دنوں میں مزید یہاں کیا ہوگا یہ دیکھیے گا. تو دیکھیں یہاں کی کچھ لوگوں نے کہا جی میں یہاں کے بارے میں بتاؤں. ابھی جو سپر ٹیوزڈے ابھی 3 دن پہلے 2 دن پہلے ہوا، اس میں 16 اسٹیٹ میں ہوا. تو ایک اسٹیٹ ہار گئے، ورماؤنٹ، جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 15 جیتے. اور ایک اسٹیٹ تو یونین ٹیریٹوری ہے، سوام سم تھنگ اس طرح کر کے، وہاں ایک انتہائی جونیئر سے بائیڈن ہار گئے. اچھا بائیڈن کی تو سیاسی حالت یہ ہو چکی ہے غزہ، فلسطین، حماس اور اسرائیل کانفلکٹ کے پس منظر میں کہ مشیگن جو بہت بڑی نازک سوئنگ اسٹیٹ کہلاتی ہے کہ 80% کہتے ہیں اگر وہ جو بھی کینڈیڈیٹ جیت لے تو وہ کنفرم جیت جاتا ہے. وہاں پہلے مسلمان بہت بڑی آبادی میں، عربی خاص طور فلسطینی بہت بڑی آبادی ہے کہ اگر وہاں پر اگر مخالفت بھی ہوئی پرائمری میں تو 10-15 ہزار ووٹ کا فرق پڑے گا. مگر 1.25 لاکھ سے ابو ووٹ کا فرق پڑا جو پرائمری میں پچھلے کے مقابلے میں بائیڈن صاحب کو جو پڑے ہیں 1.25 لاکھ ووٹ کم پڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بائیڈن بہت ماشاءاللہ سے بہت آسانی سے ہار جائیں گے کیونکہ آبادی میں پہلی بار اسرائیل کے خلاف. بائیڈن یہ درست کہتے ہیں کہ اسرائیل نے مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں جو کیا وہ تو کیا، مگر اسرائیل کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی. کریڈینشل ختم ہو گئی پوری دنیا میں، اور امریکہ میں مین اسٹریم بول پڑا ہے، برطانیہ، یورپ میں ہر طرف ہاکار مچی ہوئی ہے. تو دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. دیکھیے جی آخر میں صرف آپ کو 1-2 چیزیں اور بتا دیتا ہوں کہ بھارت جہاں انتخابات کا شور شرابہ ہے اور نعرہ ہے کہ 400 پار، مطلب 400 سیٹیں لیں گے لوک سبھا میں، جو مودی کی جو لابی ہے اور جو جنتا بھاجپا پارٹی جو کہلاتی ہے اور وشوا ہندو پریشد اور RSS اور تھنگس لائک دیٹ، وہاں شور پڑا ہوا ہے اور ایک قیامت مچی ہوئی ہے کہ اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو ایسا لگے گا جیسے تحریک انصاف کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ 2 کروڑ گھر بنا کے دیں گے، لوٹی ہوئی دولت لا کے دیں گے، سب کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ڈالیں گے، مہنگائی سستی کر دیں گے اور بے روزگار جو ہے نا دیں گے، مکان بنا کر دیں گے اور تعلیم عام کر دیں گے. ان میں سے کوئی چیز نہیں ملی، کوئی چیز. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس بار مودی جیتے تو یہ بھارت کا آخری الیکشن ہوگا کیونکہ مودی کام کر رہے ہیں رشین طرز پہ، جو رشیا کے قریب بھی ہیں بہت، اور جو جب سے یوکرین وار ہوئی ہے اس حوالے سے جو کنٹروورسی ہے یورپ امریکہ کی بھارت کے ساتھ وہ آپ کے سب کے سامنے ہے کہ وہ روس کی طرز پر حکومت کو حکومتی نظام کو تبدیل کریں گے. اور جیسے اب روس میں اس وقت انتخابات ہو رہے ہیں 2 دن، آج سے میرے خیال میں شروع ہوئے یا کل شروع ہوئے. تو اگر مودی کو اس بار نہیں اتارا تو پھر بھارت میں کبھی انتخابات نہیں ہوں گے کہ میڈیا کنٹرول کر لیا ہے، جو کوئی بولتا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں. اٹھانے پہ یاد آیا کہ 2021 سے لے کر 2023 تک ہندوستان بھارت میں 1.3 ملین خواتین مسنگ ہیں، اغوا ہو گئیں، اٹھا کے لے گئے، غائب کر دی گئیں. اور جو 22 سے 23 کا ڈیٹا ریلیز نہیں کر رہے ہیں، یہ ڈیٹا میں آپ کو ہوم منسٹری کا بتا رہا ہوں کہ 1.3 ملین وومن جو ہے نا غائب ہیں. وہ کہ اس حوالے سے دنیا میں اس معاملے میں بھی امریکہ سب سے آگے ہی ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے، اسپیشلی خواتین، مردوں کے حوالے سے بھی، مگر وہ ایک سٹوری الگ ہے بالکل، ایک ہاہاکار ہے. اچھا پھر مسلمان ورسز ہندو جو ساری کہانی آپ کے سامنے ہے، مگر اس پورے کھیل میں چیزیں اب یہ سامنے آئیں کہ ہندو پھٹ پڑے ہیں. ایک تو کہتے ہیں گو ماتا کرتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا بیف کا ایکسپورٹر یہ خود ہے، اور یہ خود بیان، اور یہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ آ گئے، یہ خود بیان کرتے ہیں. اور جو کمپنیاں ہیں 4-5 وہ 500 800 کروڑ کا سالانہ کا گائے کا بیف کے گوشت کا ایکسپورٹ کا بزنس کرتی ہیں.
तो कहते हैं कि ये मुसलमानों को मना करता है, खुद बेचता है, झूठ बोलता है, और फिर राम को अब तो गुफ्तगू हिंदू पंडित, उनके बड़े बड़े जोगी और बड़े स्कॉलर ये बहस कर रहे हैं कि आप नोट करें, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, हिंदुओं को एक तरफ करने के लिए इस आदमी ने सबसे ज्यादा नुकसान राम को पहुंचाया कि वो आराम से कोने में बैठे दही खा रहे थे राम जी। इस आदमी ने उनको भी कंट्रोवर्शियल कर दिया। वो कंट्रोवर्सी कैसे हुई वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उस पर मैं और कोई तबसरा नहीं करूंगा कि राम भी इसको मुंह भर भर के सुना रहे होंगे, कोसने दे रहे होंगे कि इस आदमी ने मेरी पूरी तारीख ही खराब करके रख दी कि मैं क्या था और मुझे कहाँ पहुँचा दिया। बल्कि मगर मैं ये कहूँ, मेरे मुंह में अच्छा नहीं लगता कि एक मुक़द्दस शख्सियत है कि राम की जो इज्जत थी उसे बैंकरप्ट कर दिया इस आदमी ने। तो मज़हब को जब आप सियासत में इन्वॉल्व करते हैं, हुकूमत में इन्वॉल्व करते हैं, तो बेसिकली आप मज़ाहिब को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, आप उन्हें कंट्रोवर्शियल बना रहे होते हैं। आप वो ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं, मज़ाहिब जो हैं कि आप उन्हें बाज़ारों में, सड़कों पर उन पर गुफ्तगू करें, एक दूसरे पे तबर्रे भेजें। मैं कहूँ कि नहीं इस्लाम बहुत अच्छा है और हिंदुज़म गलत है और क्रिश्चियनिटी गलत है। इसे देखें, मैं गज़ा के, मैं फ़लस्तीन के, इसराइल के मामले को एक कौमियत का मसला समझता हूँ, मज़हब का नहीं। फ़लस्तीन में, गज़ा में जहाँ पर जुल्म हो रहा है, जो इसराइली बर्बरियत की आखिरी तारीख रकम कर दी है, वहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं। उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा नंबर यहूदियों का भी है। इसी मुल्क में मुजाहरे किए हैं। आप नमाज़ें पढ़ें तो आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। आप वाइट हाउस के सामने जाके रोज़ा इफ्तारी करें तो बाइडन तो शरीक नहीं हुए, मगर लोगों के दिलों में जो क्रिश्चियन है, इंतहा पसंद यहाँ पे भी मौजूद है ना। 2000 में मुझे आज तक याद है कि बुश जब जीते सेकंड टाइम, तो मैंने 2004 में तो मैंने लीड स्टोरी लगाई थी कि अमेरिका के तालिबान एक बार फिर जीत गए। आईकॉन और न्यूकॉन से लेकर एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर। तो ये आप रोज़े आप मुजाहरा करेंगे, मुजाहरा करना चाहते हैं, आप रोज़े इफ्तार कर रहे हैं, सड़कों में तरावियाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, तरावियों के बारे में मैंने अभी रिसेंटली रिसर्च भी की और दर्जन भर वीडियो देखे कि मुल्क के तारुल कादरी से लेकर और मोहतरम तारुल कादरी ने जावेद गामदी से लेकर दर्जनों मौलवी कह रहे हैं कि ना इसका कुरान में कोई जिक्र है, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है, और ना कहीं उस ज़माने में पढ़ी जाती थी। इक्का दुक्का पढ़ी गई तो आपने सख्ती से रोक दिया। तो ऐसी रिवायतें जो बिदअत करार दी जाती हैं, उनको दिखा के आप क्या लोगों पर इंप्रेशन डालना चाहते हैं? इसका फ़ायदा थोड़ी है। तो आपकी अपने सफ़ों में उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है। तो बहरहाल आज के लिए तो बहुत है, ये वीडियो देखिए और सोचिए कि राम के साथ मोदी ने क्या किया। यदि राम को ही भगवान मानोगे तो दशरथ का भगवान कौन था? दशरथ के पहले तो राम पैदा नहीं होता। तो उसके पहले है ना आज हुए थे, उसके पहले रघु हुए थे, उसके पहले दिलीप हुए थे। उनका भगवान कौन था? वो बिना भगवान के चलते थे। ये तो बेटा है ना, हमारे वेदों में आता है, इंद्रम मित्रम मरणुम अग्निम आहुर्ता दिव्य सुपुन गुत्वान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि में मात्र श्वानो। वो परमात्मा एक है और तस्वाचक प्रणव, उसका नाम प्रणव है, ओम। यहाँ कंफ्यूजन वाला आप एक सवाल कर दिए कि जैसे कि राम भगवान है, राम के पिताजी भी है, तो उसके भगवान कौन है? ये भी तो कंफ्यूजन वाला एक बताऊं, हिंदू में तो कंफ्यूजन है। मुझे लोग आके पूछते हैं कि स्वामी जी हम राम की पूजा करें, हनुमान की पूजा करें, या शिव की पूजा करें, या देवी की पूजा करें? तो ये तुम्हारा हिंदू तो ही कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए मैं कहता हूँ मूर्ति पूजा और जातिवाद जब तक हिंदुओं में है, हिंदुओं का कल्याण होने वाला नहीं है।